الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس سورہ کا نام سورہ الجمعہ ہے. اس کی ایک آیت میں جمعہ کے نماز سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو اجاگر کیا جائے، جو در حقیقت انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں. الملک اللہ بادشاہ ہے، القدوس اللہ بڑا پاک ہے، العزیز اللہ بڑا غلبہ والا ہے، الحکیم اللہ بڑی حکمت والا ہے. آسمان اور زمین اللہ کی دو عظیم مخلوقات ہیں، اور ان دو مخلوقات میں اللہ کی بے شمار مخلوقات آباد ہیں. 7 طبق آسمان ہے تو 7 طبق زمین بھی ہے. درجہ بدرجہ 7 آسمان ہیں. ان دونوں کے درمیان بڑا لمبا وقفہ اور فاصلہ بھی ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے ہے جس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا کہ ہر آسمان پر باضابطہ دروازہ لگا ہوا ہے، اور وہاں آسمان کی نگہبانی کرنے والے فرشتے مامور ہیں. کوئی انسان ہو یا فرشتہ اس فرشتے کی اجازت کے بغیر کسی بھی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا اور کسی آسمان کی بلندی پہ چڑھ نہیں سکتا. تو آسمان بھی جو سر کے اوپر ہے اور زمین جو سر کے نیچے، جو پیر کے نیچے ہے، یہ دو اللہ کی بڑی مخلوق ہیں. یہ دونوں مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور انہی دونوں پر بس نہیں ہے، بلکہ ان دونوں مخلوقات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، آسمان کے اندر فرشتے ہیں، زمین کے اندر انسان کے علاوہ کیڑے مکوڑے اور بہت ساری مخلوقات ہیں. فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اس کی پاکی کا تذکرہ کرتی ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں نقص، خامی اور کمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی پاکی کے لیے کہیں لفظ تسبیح کا استعمال ہوا، کہیں قدس اور اقدس کا لفظ استعمال کیا. قدوس
بہت زیادہ پاک ہے اللہ۔ علاوہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبہ کا تذکرہ ہے، قوت والا، غلبہ والا، اقتدار والا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی۔ مقصد آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے میں فرق نہیں پڑے گا کہ بڑا ہو گیا، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح نہ کرے، اللہ کے حکم کی بغاوت کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور اس کے درجہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں آ سکتی۔ وہ تو بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ 2-4 سال میں تبدیل ہو جائے، اس کی حکومت چھن جائے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ساری حکومت، سارا اقتدار اسی کے اختیار میں ہے، ایسا پاورفل ہے، ایسا غلبہ والا ہے کہ اگر اس کی کوئی مخالفت کرے تو جب چاہے تب عذاب دے کے اسے نیست و نابود کر دے۔ لیکن اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ گنہگار بندوں کو موقع دیا جائے، راہ حق سے برگشتہ انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ اس نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اللہ بادشاہ ہے، وہ اللہ بڑا پاک ہے، وہ اللہ بڑا غلبہ والا ہے، اور وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اسی غلبہ و حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے۔ مکہ المکرمہ یعنی حجاز کی سرزمین پر حضرت اسماعیل کے بعد صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں کہ اللہ غلبہ والا ہے، کس طرح اپنے غلبے کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے، کس طرح حکمت کے ساتھ کسی معاملے کو سلٹایا جا سکتا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ نبی ان ان پڑھ لوگوں کے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُذَكِّيهِمْ، اور اس طرح ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا، یہ صفت حکیمی کا تقاضا ہوا، اللہ کے جو بندے پڑھ لکھ کر یا بغیر پڑھے گمراہ ہو جائے، اللہ ہی کو فراموش کر جائے، بھول جائے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے اور اللہ سے رشتہ ناطہ توڑ لے، تو اللہ کی صفت حکیمی کا یہ مقتضا اور تقاضا ہوا کہ انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہر دور میں نبی و رسول بھیجا جائے۔ وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کا نام دیا ہے، اس اللہ نے امیین ان پڑھ لوگ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے،
ان پڑھ کا معنی جاہل نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ بغیر پڑھے لکھے عالم ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہے لیکن بالکل اجڑ ہے، اجھڑ ہے اور جاہل مطلق ہے. عرب کے بدو کچھ اسی انداز کے تھے. عرب کے لوگ بکری کے چرواہے تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، پہاڑوں اور بیابانوں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے. پہاڑوں کی سختی صلابت اس کے اندر پیدا تھی، اکھڑپن ان کے اندر پایا جاتا تھا وغیرہ ذالک. پھر ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، علم کی روشنی بھی نہیں تھی، اس کا بوباس بھی نہیں تھا. اللہ کی مشیت میں حرکت آئی، اللہ کی مشیت نے چاہا کہ ان عرب کے بدوؤں کو بھی اسلام سے اور زیور اسلام سے آراستہ پیراستہ کیا جائے. تو اللہ نے امیوں کی ہدایت کے لیے امی انسان کو ہی پسند کیا. وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیج دیا. پھر امیوں کی امیت کو دور کرنے کے لیے اس نبی کے 4 خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا. ان خصوصیات کی بنیاد پر کسی قوم کی جہالت و لا علمی کو دور کیا جا سکتا ہے. چنانچہ فرمایا وہ رسول انہی میں سے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا مقصد اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جس کا نام قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا جائے، زبان پہ قرآن جاری رہے. بات چیت کے دوران بھی قرآنی آیات سے استدلال کیا جائے. تقریر و تحریر میں بھی قرآنی آیت کو مناسب مقام منصب دے کر اپنی تحریر کو باوقار بنایا جائے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ان کے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. مراد صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید ان کو پڑھ کے سنائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے ان انسان کے دل و دماغ کو پاک اور صاف کریں گے. محض تلاوت ہی سے انسان کے ذہن و دماغ کو صاف کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر اس کی تعلیم ہو جائے، اس کا معنی مطلب بتایا جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی گمراہی بھی دور ہو سکتی ہے اور عقائد فاصلہ کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، عقائد فاسدہ کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے بعد صفت فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیں گے اور حکمت کی بھی تعلیم دیں گے. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے. یعنی یہ نبی کتاب و حکمت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے. تعلیم کے ذریعے سے گمراہی سے لوگوں کو نکالیں گے، اگرچہ معمولی گمراہی میں ہو یا زبردست گمراہی میں ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
لیکن قرآن کے ذریعے سے انہیں گمراہی سے نکالا جا سکتا ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو بھیجا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور یہ نبی ان میں سے ان دوسرے لوگوں کے پاس بھی مبعوث کیے گئے ہیں جو انہی میں سے ہیں، لیکن ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، اور وہ اللہ غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ عرب کی سرزمین پر کچھ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے کہ ان کے پاس اب نبی ہیں، انہیں سمجھائیے بجھائیے۔ کچھ دنوں کے بعد عرب کے دوسرے خطوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا تھا، اس لیے فرمایا کہ مکہ کی سرزمین میں رہنے والے عربیوں کے پاس بھی اللہ کے رسول ہیں، اور مکہ کے علاوہ پورے عرب، یہ پورے حدود حرم یا اس سے باہر، جنہیں اپنے عربی دانی پر بڑا ناز تھا، فخر تھا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا جوڑ نہیں رکھا تھا، کہا ان تک بھی اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہنچے گی، اور ساتھ ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس حقیقت کو یاد رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ بڑا غلبہ والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ مقصد ایک دو عرب کے امی، دوسرے عرب کے علاوہ لوگ ابھی تو آپ مکہ میں ہیں اور عرب والوں کے لیے نبی ہوئے ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ کی نبوت مکہ سے نکلے گی اور پورا جزیرہ عرب کو، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو اپنے پیغام سے روشناس کرائے گی۔ کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان میں سے دوسرے وہ لوگ جو ان سے بھی ملے نہیں ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے آ گئے، ایمان قبول کیا، دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شروع دور میں نہیں آئے، اس کے بعد آئے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں کو ہدایت کی توفیق ملی اور تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل و مہربانی کرنے والا ہے۔ نبوت و رسالت بھی اللہ کی بخشش اور نوازش ہے، اللہ کا عطیہ اور تحفہ ہے، اور یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ فضل اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اس مقدس متبرک ہستی کو دیتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پہلے سے چن کے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وقت متعینہ پر اسے نبوت و رسالت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر خدمت خلق کی توفیق بخش دیتا ہے۔ یہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ یہی ایک دولت ایسی ہے جسے انسان محنت و مشقت سے اور عبادت و مجاہدہ سے اور دعا و مناجات سے لڑ بھیر کر یا رو دھو کر نہیں لے سکتا۔ بہت ساری چیزوں کی بھیک مانگنے اللہ دے دے گا، اب ولی بن سکتے ہیں، صدیق بن سکتے ہیں، شہید بن سکتے ہیں، عام صالحین بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ نبی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نبی بنائے، اور اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا وہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا نواز دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال کے ذریعے سے ایک اہم چیز کو سمجھایا گیا ہے، کاش کہ مسلمان بھی اس مثال کو سمجھ جائے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا وارث بنایا گیا، جن کو تورات عطا کیا گیا، یا تورات کے احکام کا بوجھ جن کے سر پہ ڈالا گیا، ثم لم يحملوها، لیکن پھر اس نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں، دیا تو ضرور لیکن اس کا کما حقہ حق نہیں ادا کیا۔ ثم لم يحملوها كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جسے تورات کے بوجھ کے اٹھانے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تو اس نے تورات کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے۔ کسی کو گدھا کہہ دیے ابھی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ کہا جس کو کتاب دی گئی تورات، اس نے اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے رکھتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوموں کو راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہودیوں کو آسمانی کتاب تورات کا وارث بنایا گیا، تورات کا حامل بنایا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ زندگی گزارنا ہو اسی تورات کے آئینے میں زندگی گزارو، جو تمہاری زندگی کا حصہ لاابالی پن سے دوچار ہو کے گزر گیا اس پہ توجہ مت دو، اب تمہارے پاس آسمانی شریعت ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے ہنسی ہنسی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے میں لگتا کیا ہے؟ دو بولی بول دیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب عمل کا بوجھ ان پر ڈالا جاتا تو جوا پٹک دیتا ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس انسان کی مثال قرآن مقدس نے گدھے سے دی ہے۔ آپ کسی کو گدھا کہیں گے غصہ ہو جائے گا، لیکن اللہ بنی اسرائیل کے علماء کو، بنی اسرائیل کے فقہا کو اور بنی اسرائیل کے دیندار انسان کو جو بظاہر دیندار تھے، اللہ نے کہا کہ یہ گدھے ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اب گدھے کو کتاب سے کیا لینا دینا ہے؟ گدھے کی پیٹھ پر بھاری سل رکھ دیجئے، اس کو لے کے جانا ہے، کوئی بوجھ رکھ دیجئے، اس کو لے کے چلانا ہے، کتابوں کا بوجھ رکھ دیجئے، اس کو اس سے پڑھنے سے سروکاری لے کے چلا جانا ہے، کہاں پہنچانا ہے پہنچا دے گا۔ قرآن نے کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اور یاد رکھیے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ مراد کیا بھائی؟ ایک آدمی کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے آپ کا ایمان ہے کہ وہ آدمی گدھا ہے، وہ آدمی گدھا ہے جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں۔ اہل کتاب کی پہلی شاخ بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل میں سے بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار، جنہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا، حالانکہ ان کا مذہبی نام تو اسلام ہی تھا،
لیکن یہودی رکھ لیا تھا ان لوگوں کے لیے مثال ہے۔ قرآن کسی مثال کو بیان کرتا ہے، اسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ اس جیسی کیفیات جہاں جہاں بھی پائی جائیں گی اس مثال کو وہاں وہاں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا، جن لوگوں کو قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، لیکن پھر اس نے اس کی بوجھ کو نہیں اٹھایا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، اگر وہ انسان علم کو برتتا نہیں ہے، اس کو عمل میں لاتا نہیں ہے، علمی انداز میں گفتگو کرتا نہیں، علم کے ذریعے اس کی دعوت و تبلیغ نہیں کرتا ہے، اس کی مثال کیسا ہے کہ گدھا پہ کے سر پر، اس کے پیٹھ پر کتاب لدی ہوئی ہے، لیکن گدھا کو کیا ضرورت اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ بنی اسرائیل کے یہودی شاخ کے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو موجودہ دور کے مسلمانوں سے متعلق یہ بات پورے طور سے فٹ آتی ہے کہ اہل اسلام کو دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، حاملین کتاب و فرقان ان کو بنایا گیا، انہی کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب ان سے کہا جاتا ہے قرآن پر عمل کرو، قرآن پر عمل کا مطالبہ ہوتا ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہودی کو گدھا کہہ دیا جائے، اور عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مسلمان کو شیر کہہ دیا جائے، کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی گدھے ہیں۔ اور اس کے گدھا پن کی نشانی یہ ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھتے تو بلا سمجھے، ایسا لگتا ہے کہ لکڑی کا گٹھر رکھ دیا گیا، اس میں سانپ ہے کہ بچھو ہے، اس کو کیا پتہ۔ اس لیے کیا کہا، وہ انسان گدھے کی طرح ہے جن کو تورات دی گئی، لیکن اس نے تورات کو عمل میں نہیں لایا اور اس کی دعوت و تبلیغ سے دنیا والوں کو روشناس نہیں کرایا۔ مگر یہ مثال اچھی نہیں ہے، یہ بری مثال ہے۔ کسی انسان کو گدھے سے تعبیر کر دے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس مثال کے لینے سے پہلے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلطیوں کی تلافی کر لے، تاکہ اس قسم کی مثال سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس میں عوام کا بھی تذکرہ اور خواص کا بھی تذکرہ ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہیں کہ کتاب قرآن، عالم تو عالم ہوتا ہے، سمجھنا بھی ان کا کام، سمجھانا بھی ان کا کام، عمل کرانا بھی ان کا کام، عمل کرنا بھی ان کا کام۔ لیکن یہ بنیادی بھول ہے۔ جو انسان بھی مسلمان ہوگا اس کو قرآن پڑھنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ اب علم حاصل کیجئے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن عالم ہوں گے تبھی کسی چیز پہ عمل کریں گے؟ نہیں، جتنی معلومات آپ کو ہو گئی اس پر آپ کو عمل چاہیے۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہماری آپ کی مثال بھی گدھے جیسی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے قرآن دیا ہے، گدھے پہ تو چھوٹا سا بوجھ ہوتا ہے جس کو لے کے چل بھی سکتا ہے اور چلتا ہی ہے۔ قرآن کتنا بڑا بوجھ ہے کہ پہاڑ کو دیا گیا، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آسمان کو دیا گیا، اس بوجھ کے اٹھانے سے آسمان نے بھی انکار کر دیا۔ زمین کو دیا گیا، اس بارے گرہ کے اٹھانے سے زمین نے بھی انکار کر دیا۔ حملہ الانسان، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ غور کیجئے، اتنا بھاری بوجھ جسے قول ثقیل سورہ مزمل میں کہا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ہلکا بوجھ کے اٹھانے میں بنی اسرائیل قاصر رہ گئے،
نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ امت مسلمہ کو بڑا درجہ دیا گیا اور اس سے بڑا بھاری بوجھ ان کے ذمہ لگایا گیا۔ جن کا درجہ زیادہ ہوتا ہے ان کی پرشش بھی زیادہ ہوتی ہے، جن کا مقام زیادہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کو جنات نے نہیں اٹھایا، دیا ہی نہیں، جس کتاب کو آسمان نے نہیں اٹھایا، زمین نے نہیں اٹھایا، پہاڑ نے نہیں اٹھایا، یہ تینوں مخلوقات اپنی بناوٹ کے اعتبار سے خاص ہیں۔ کہا ان بڑی بڑی مخلوقات نے قرآن مجید کے بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے اسے اٹھانے کا دعویٰ تو کیا، اب اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو اگر ہم بھی عمل نہیں کریں گے تو یہود سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ بے توجہی برتنے والے ہم قرار دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جس طرح یہودی اللہ کی آیات کی خلاف ورزی کرنے اور اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ کے غضب سے دوچار ہوئے، اس طرح مسلمان بھی قرآن کا بوجھ اٹھانے کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کچھ اسی انداز کے عذاب کا انتظار کریں۔ کیا فرمایا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اس کی مثال بہت بری مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودی لوگ عمل کے اعتبار سے بڑے پیچھے تھے، لیکن علم کے دعوے دار تھے۔ پھر بھی اس کے دعویٰ کیا تھا؟ عمل کرے نہ کرے، ہم تو نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے خاندان میں تو سب نبی آئے ہیں، ہمارا بابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ہم تو اس خاندان سے ہیں۔ اس لیے نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور نبی ہمارے خاندان میں تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہو گئے۔ بلکہ غلو یہاں تک کیا تو کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اللہ نے مقام عطا کیا، تورات جیسی کتاب دے دی، لیکن اس نے اس تورات کی تعلیمات کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے سمجھنا شروع کیا ہم عمل کرے نہ کرے کتاب تو ہماری جاگیر میں ہے، جب جاگیر ہماری ہے تو ہم جس طرح چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، جیسے چاہے اس کا استعمال کریں، پڑھے کہ نہ پڑھے یہ ہماری مذہبی کتاب ہم سمجھیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انی یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیو اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو گئے ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے بالمقابل، اور بھی لوگ ہوں گے لیکن تم سوچتے ہو کوئی نہیں ہے، ہم ہی اللہ کے دوست ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم سے پہلے بھی اللہ کے دوست نہیں تھے، ہمارے بعد بھی اللہ کا دوست نہیں۔ یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا، عیسائی نے یہودیوں سے کہا کہ تم لوگوں کا رشتہ ناطہ ہم سے کچھ نہیں ہے، نہ تم کسی دین پر ہو نہ یہ کسی دین پر ہے۔ دعویٰ کیا تھا؟ عمل نہیں ہے، لیکن دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ بعض جگہ کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے ایسے دوست کی دوستی کی پہچان دکھلائی۔ کیا فرمایا؟ ذرا ان سے کہیے آپ دوست ہیں تو آپ کو اپنے دوست سے ملنے کا من کرتا ہے کہ نہیں؟
کون ایسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملاقات نہیں کرے گا؟ تو اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ سے ملنا ہے، لیکن اللہ سے ملنے کے لیے تم کو مرنا ہوگا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے یہودیو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو اور یہ باور کرتے ہو کہ ہمارے علاوہ اللہ کا دوست کوئی نہیں ہے، تو سنو، دوستی کا حق ادا کرو اور موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی تم اللہ کے دوست، اللہ کے بیٹے ہو، تو نہ دوست کے لیے کوئی پردہ ہوتا، نہ بیٹا کے لیے کوئی پردہ ہوتا، جب چاہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک موت آڑے آتی ہے، ہم اس پردہ کو بھی صفائی کر دیں گے، لیکن تمنا ایک بار تو کر کے دیکھو، بولو اے اللہ ہم کو موت دے دے اور اپنے پاس بلا لے، بول کے دیکھو کیا کہتا قرآن، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس سبب سے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے جو اعمال بھیجے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی جو آپ نے بھیج دیے ہیں، اس بنیاد پر آپ تو کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان سے کہیے ذرا موت کی تمنا کر دیں۔ ابھی موت کی تمنا کرے گا اللہ فوراً مار دے گا، لیکن پتہ ہے کہ مر تو جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کو دوست سمجھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ذرا چلو موت کی تمنا کر دیں۔ قرآن کہتا ہے جتنا بار تم کہو گے اتنا بار تمہارا مخالف ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں چاہے گا اور کبھی نہیں کہے گا کہ اے اللہ ہم کو موت دے دیں۔ کیوں؟ کہ جو اس کی حرکتیں آگے جا چکی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پرشش کرے گا۔ بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہی ہے بیٹا ہونے کا دعویٰ، دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہی اس کی دلیل ہے۔ سب الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آئے اور دوستی نبھانے کے لیے چلے۔ اصلاح سے یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ایک چیز میں بتاؤں، ابھی 2018 عمرہ میں تھے تو کلکتہ کا 2-3 لڑکا، جذباتی لڑکا، نیا جب آدمی دین میں آتا ہے تو اس کے جذبات ہو جاتے ہیں، دعا کرنا شروع کیا، اللہ مدینہ میں موت دے دیں۔ اچھی چیز ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے بعد پیٹ میں درد ہوا، بولتا ہے اللہ ابھی مت موت دے، تو سنگ دعا کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، موت کی تمنا کہ اللہ مدینہ موت دے دے، اور کچھ دیر کے بعد تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، اب اس کو لگا کہ شاید ختم ہی ہو جائیں گے، بولا اللہ اس سفر میں نہیں، ابھی نہیں۔ تو موت کی تمنا کس بنیاد پر کرتے ہیں آپ؟ تیاری کچھ ہو تب دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جائیں گے ٹھوکائی شروع ہے، تیاری تو نہیں ہے۔ یہودیوں سے کہا کہ یہودی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، جب اللہ کے دوست ہیں تو اللہ سے ملنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ مر جاؤ اور مر کے اللہ کی بارگاہ پہنچ جاؤ۔ تو قرآن کہتے ہیں ان سے کہو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر بھی قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت بد بھیجے آگے، جو ان کے برے حرکتیں، برے اعمال آگے جا چکے ہیں، اس بنیاد پر تو کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ٹھوکائی شروع ہو جائے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تمہارے بھاگنے سے موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تم کو تو ملنے ہی والی ہے۔ ابھی آئے کہ کچھ دیر کے بعد آئے، کچھ لمبی مدت کے بعد آنا تو ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر موت آئے گی تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ عالم الغیب ہے، ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے،
آدمی کو دھوکہ تو دے دو گے، ہم یہ کام تو نہیں کیا تھا، خواہ ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کیا نہیں بول سکے گا انسان؟ دنیا میں جھٹلا دیتا ہے کہ میں ہم تو بولا ہی نہیں تھا، ہم تو کیا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، آلات اور مشینریاں ایجاد ہو چکی ہے، جس سے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اور ان کے جسم سے صادر ہونے والے حرکات و سکرات بھی کیمرے میں قید ہیں، جب چاہے اسے دکھا جا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تم کو تو مل کے رہے گی، اور مرو گے پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، جو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ انسان کی نگاہ میں کچھ چیز چھپی رہتی ہے، کچھ ظاہر رہتی ہے، اللہ کے سامنے سب چیز ظاہر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں خبر دے دے گا، اچھا کیے کہ برا کیے، وہ سب اللہ کے پاس موجود ہیں۔ مرو گے اللہ کے پاس پہنچو گے، فرشتے اللہ کے تمہارے پاس شروع میں پہنچیں گے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، جواب صحیح نہیں ملا ٹھکائی شروع ہو جائے گی۔ ایک لمبی مدت میں فرشتوں کی پیسی آپ کی ہوتی رہے گی، کچھمر نکل جائے گا، پھر اس کے بعد جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پھر اس کے بعد مستقل سزا یا جزا کا مسئلہ ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ یہودی لوگ جنہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، یہ اس کا نام مذہبی نہیں ہے، مذہبی نام تو اس کا مسلم ہی ہے، لیکن جب مذہب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو الگ الگ نام رکھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ امت مسلمہ بھی مسلم ہونے کے علاوہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، یہ در حقیقت ان کے بگاڑ کے اسباب میں سے کچھ سبب ہے، بگاڑ کی وجوہات میں سے، ورنہ سب کو مسلم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں مختلف قسم کی جماعتیں ہو گئی، اب سب مسلم کہے گا تو کون سا مسلم سمجھا جائے گا، اس لیے اپنے پہچان کے لیے الگ الگ نام رکھا، اسے بگاڑی کی چیز ہے۔ اگر سب لوگ اچھے رہے تو الگ سے نام سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا ان یہودیوں نے اپنا نام یہودی رکھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف سے دیا ہوا یہودی نام نہیں ہے۔ نصرانی نے اپنا نام نصارہ رکھا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، چونکہ اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے اس لیے قرآن میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ وہ لوگ بھی مسلمان ہی تھے۔ تو جس موت سے انسان بھاگتا ہے موت آ کے رہے گی، گھر میں رہے گا تب بھی موت آئے گی، میدان میں رہے گا تب بھی موت آئے گی۔ مرنا کسی کو نہیں ہے، موت سے بھی دوچار نہیں ہونا ہے، متعینہ وقت بھی نہیں آیا ہے تو سانپ کے منہ میں چلے جائے کہ درندوں کے منہ میں چلے جائے، یا جنگ کے بادل مڈلا رہے ہو اس کے اندر گھس جائے، کنویں میں گر جائے، پہاڑ سے لڑک جائے، موت نہیں ہے تو مریں گے نہیں۔ اور اگر مرنا ہے تو بغیر کسی بہانے کے سنگ آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسان کتنا بے اختیار ہے، اندازہ لگا لیجئے، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں ہے، تیاری مکمل کرتا ہے لیکن اس تیاری سے لذت اندوز اور فیضیاب ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اس کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس موت کی تمنا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تم کبھی نہیں کر سکتے ہو تمنا، اس لیے کہ تمہارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سرخروئی نصیب ہو سکے۔ مگر سوچ لو کہ اگر تم تمنا نہیں کرو گے، مرنا نہیں چاہو گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہاری تمنا بر لائی جائے گی اور تم کو موت سے دور رکھا جائے گا۔ موت کا وقت آئے گا، تمہاری تمنا رہے کہ نہ رہے، تم مرنا چاہو کہ نہ مرنا چاہو، ختم ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں دبوچ لے گی، اگرچہ تم سخت قسم کے مضبوط قلعے میں بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ انسان کا پہرا لگا ہوا ہوگا، انسان کو نہیں جانے ملے گا، لیکن وہ پہرا ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت کو روک دیں، کہا موت تو وہاں بھی آئے گی۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ کے پاس جانا ہے، موت سے دوچار ہونا ہے،
پھر سارا کیا کرایا ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے لایا جائے گا اور کہا جائے گا فیصلہ خود کر لیجئے۔ اس زندگی کی سرخروئی کے لیے اس زندگی میں اچھے اعمال بجا لانے چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔